نسبغه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب الله فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي ومن أحب أصحابي فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب المساجد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس عظیم الشان اجلاس میں موجود ہمارے معزز بزرگوں، قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان مکرم اور ہم سب کے متحرک اس علاقے کی عظیم ترین شخصیت جناب مفتی احمد صاحب، صدر جمعیت علماء مدھیہ پردیش، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے مجھ جیسے نااہل آدمی کو اپنی بے پناہ محبتوں سے نوازا، استقبال کیا، اپنے دلی محبت کے جذبات کو پیش کیا، اگرچہ میں اس کا قطعاً لائق نہیں تھا اور نہ ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال آپ حضرات کی اس محبتوں کا دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ کے اس علاقے کے اس بنات کے مدرسے میں جلالین شریف کے ختم کے موقع پر اس سالانہ جلسے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا یہاں جمع ہونا
یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ حضرات کے دل میں مدارس اسلامیہ کی بے پناہ محبت ہے۔ اللہ اس محبت کو اپنی دریائے رحمت سے خوب پروان چڑھائے۔ میں نے آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، جو حدیث ہمارے ان تمام مدارس اسلامیہ میں جو تعلیم دی جاتی ہے، جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان تمام کا نچوڑ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایمان جو اللہ نے ہمیں بے مانگے عطا کر دیا، بغیر کسی محنت کے دے دیا، اب ایمان کے بعد اگر صحیح مسلمان ہے تو 5 چیزوں سے محبت کرنی پڑے گی۔ جس مسلمان کے دل میں ان 5 چیزوں کی محبت ہوگی، اس کا ایمان طاقتور اور مضبوط بنے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پہلی چیز ایمان کے بعد ہر مسلمان مرد اور عورت کو یاد رکھنا چاہیے، فرمایا وہ اللہ جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جو آسمان و زمین کا خالق ہے، جس اللہ کی وحدانیت پر ہم اور آپ ایمان و یقین رکھتے ہیں، اس اللہ سے محبت کرنا۔ اللہ سے اتنی محبت ہو کہ دنیا کے سارے معبودان باطل آپ کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہ سمجھے جائے۔ اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہر جگہ کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ نے مجھ کو اس راستے پر چلنے کا حکم فرمایا ہے اور اس راستے سے منع کیا ہے۔ اللہ سے محبت جس کے دل میں اس کے مالک اور خالق کی محبت نہیں ہے، وہ ایمان کس کام کا ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے محبت وہی کرے گا جو سچا مسلمان ہوگا، جو مضبوط مسلمان ہوگا۔ اللہ سے محبت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کے دل میں ایمان ہے۔ اللہ سے محبت کون ہے؟ اللہ، اس کی ذات و صفات ہیں کیا چیز؟ ہم اس کی ذات و صفات کو نہیں جان سکتے۔ کوئی انسان اللہ کی ذات و صفات کا علم کر لے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تو بڑوں میں بڑا ہے، طاقتوروں میں طاقتور ہے، بادشاہوں میں بادشاہ ہے۔ وہ اللہ ہے کون؟ کفار مکہ نے رسول اللہ سے یہی سوال کیا تھا کہ جس اللہ کی آپ وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں، جس اللہ کی عبادت کا حکم کر رہے ہیں، وہ اللہ ہے کون؟ اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا۔
جبرائیل امین آئے، اللہ کی تعریف کی اور اللہ کی وحدانیت ایسی بیان کیا کہ قیامت کی صبح تک کوئی اس کی وحدانیت اس جیسی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ حضرت جبریل امین آئے، فرمایا اللہ کے بارے میں یہ سوال کر، ان سے کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کون ہے؟ اللہ تو ایک ہے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی حکومت ہے۔ وہ اللہ وہ ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی اولاد ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اللہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تم نے جو ہمسر بنایا ہے ان لات و عزا کو، ان 307 معبودان باطلہ کو، یہ اس اللہ کے ہمسر ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تو وہ ہے کہ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ الصمد قرآن کی اس آیت کے بعد، اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کی وحدانیت عام ہو گئی پوری دنیا میں۔ 2 صحابہ، تمام صحابہ کرام میں 2 صحابی ایسے تھے جن کے بارے میں آتا ہے کہ نماز میں ہر رکعت میں جس میں سورت ملاتے تھے، ہر سورت کے بعد قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے۔ علماء کا، مسلمانوں کا اس زمانے سے لے کر آج تک یہ معمول ہے، کوئی 100 مرتبہ، کوئی 200 مرتبہ دن بھر میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا یہ صحابی ہر رکعت میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے ہیں، طلب کیا، بلایا، پوچھا ہمارا حکم، ہمارا معاملہ، ہمارا مسئلہ نماز کا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو، پھر سورت پڑھو اور رکوع کر دو، تم ہر سورت کے بعد قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے ہو، اس کا ماجرا کیا ہے؟ صحابی تو صحابی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ دل میں کچھ اور زبان میں ہرگز ایسا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے نبی، ہمیں اپنے اللہ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ جب تک میں سورہ اخلاص نہ پڑھ لوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی، فرمایا تمہارا یہ عمل تم کو جنت میں لے جا کر کے داخل کرے گا۔ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ جب تک محبت نہیں ہوگی تو یاد رکھو ایمان کامل اور مکمل اور مضبوط نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا آگے کہ جو اللہ سے محبت کرے فَلْيُحِبَّنِي، اس انسان کو چاہیے کہ رسول اللہ سے محبت کرے، اللہ کے نبی سے محبت کرے۔ اللہ کے نبی کی محبت ایمان کا کمال ہے، ایمان کا معراج ہے، ایمان کے اندر طاقت اور قوت پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ کون نبی؟ جس نبی نے ہماری اور آپ کی نجات کے لیے تکلیفیں سہی،
مشقتیں اٹھائی، مصیبتیں جھیلی، زہر دیا گیا، درد بدل کیا گیا، کیا کیا مصیبتیں جھیلی، کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے۔ اس نبی سے محبت ہونی چاہیے، کتنی محبت ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی سے اتنی محبت ہو کہ ماں، باپ، آل اولاد اور دنیا کا ہر انسان پیچھے ہو جائے، رسول اللہ کی محبت آگے ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی محبت اتنی ہو کہ ماں اور باپ بھی چھوڑ جائیں، آل اولاد رشتہ ناتا توڑ دیں، دوست احباب پیچھے ہو جائے، سب گوارا ہے، لیکن رسول اللہ کی محبت نہ چھوٹنی چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام نے اس محبت کو کر کے دکھلا دیا، بتلا دیا، دنیا والوں کو یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی سے جس محبت کا ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، وہ دنیا میں اس محبت کا نمونہ اگر کوئی پیش کر سکتا ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت تھی صحابہ کرام نے، ایسی محبت جس محبت کی دنیا مثال نہیں پیش کر سکتی ہے۔ دیکھو عروہ ابن مسعود جو کفار مکہ کی طرف سے رسول اللہ کے پاس آیا بات چیت کرنے کے لیے، عروہ ابن مسعود اللہ کے نبی کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب سارا ماجرا اس نے دیکھا وہ حقدق رہ گیا، پریشان ہو گیا کہ اللہ یہ قوم ہے کون جو محمد کی اتنی دیوانی ہے۔ وہ یہاں سے گیا مکے میں جا کر کے اپنے لوگوں سے اس نے جو کہا ہے وہ کمال کی چیز ہے۔ کہا کہ کس سے مقابلہ کر رہے ہو، کس سے تم اپنی باتوں کو منوانے کی کوشش کر رہے ہو، کس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں نے وہاں صحابہ کرام کو ایسا دیکھا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ اور وہ ابن مسعود بھی کافر تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ کیا دیکھ لیا تم نے؟ کیا محمد کا جادو تمہارے اوپر بھی چھل گیا؟ کہ نہیں، میں نے وہ دیکھا ہے جو آج تک میں نے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ اور بادشاہ کے درباریوں میں نہیں دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے رسول اللہ کے منہ سے تھوک نکلتا ہے، وہ زمین پر نہیں گرتا، صحابہ کرام اپنے ہاتھ میں لے کر کے بدن پر مل لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے رسول اللہ کی ناک سے ریت نکلتا ہے، صحابہ کرام زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اپنے بدن پر مل لیتے ہیں۔ ایسی محبت جس محبت کا تم کیا مثال پیش کر سکتے ہو؟ عبداللہ ابن زبیر کو دیکھو جو اللہ کے نبی کے عاشق اور دیوانے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے پچنا لگوایا، جسے حجامہ ہوتا ہے کہ بدن کا خون نکلا اور نکل کر کے ایک پیالے میں اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن زبیر کو دیا کہ لے جاؤ، اس کو کسی کنارے جگہ پر دفن کر دو تاکہ کسی کا پاؤں نہ پڑے۔ عبداللہ ابن زبیر نے اس کو لیا اور دیوار کے پیچھے گئے اور چلے آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا کیا تم نے اس کا؟ کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے جو خون مجھ کو دیا تھا میں نے اس کو اپنے پیٹ میں کر دیا۔
پی گئے سارا. سوچ کے دیکھو اللہ کے نبی کے بدن مبارک سے مبارک خون نکلا. عبداللہ ابن زبیر نے اس کو دفن کرنے کے بجائے اس کو پی لیا اور پیٹ میں کر دیا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو گئی. یہ اللہ کے نبی کی محبت کی داستانیں ایک نہیں ہزاروں داستانیں ہیں. جتنے صحابی ہیں سب اللہ کے نبی کی محبت میں غرق اور ڈوبے ہوئے تھے. دیکھو غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی دشمنوں کے نرغے میں پھنس گئے. صرف 15-16 صحابی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو گھیر رکھا تھا. کسی نے کمر کی ڈھال بنا لیا تھا, کسی نے اپنے سر کو اللہ کے نبی کے سر کے آگے ڈھال بنا کر کے رکھ دیا تھا. دشمنوں کا وار ہوا. جو لوہے کی ٹوپی اللہ کے نبی پہنے ہوئے تھے اتنا زوردار وار کیا کہ دو سلاخ جو لوہے کی ٹوپی کی تھی وہ یہاں سے گھسی اور دانتوں کے اندر گھس گئی. تو عجیب چیز ہو گئی. صحابہ پریشان ہو گئے. عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ وہ دوڑتے ہوئے آئے, اللہ کے نبی کی سلاخ کو گھسی ہوئی کو اپنے دانت سے پکڑ کر کے نکالا. عبیدہ بن الجراح کا ایک دانت ٹوٹ گیا. دوسری سلاخ نکالی, عبیدہ بن الجراح کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا. سوچ کے دیکھو کیا تکلیف ہو رہی ہوگی. زندہ دانت کا ٹوٹ جانا. اللہ کے نبی کے چہرے انور پر گال پر نشان پڑ گیا, زخم ہو گیا, دانت بھی ٹوٹ گئے. اب خون کا فوانہ بہنے والا تھا. برابر میں کھڑے ہوئے تھے مالک ابن سنان رضی اللہ عنہ. وہ دوڑتے ہوئے آئے, اللہ کے نبی کے گال پر اپنے دونوں ہونٹ رکھ کر کے اور پورا خون اپنے پیٹ میں لے لیا کہ اللہ کے نبی کا خون زمین پر گرنے نہ پائے. یہ تھے صحابہ جس کے پیٹ میں اللہ کے نبی کا خون چلا گیا. اب تو جہنم اس کے اوپر حرام ہو گئی. اللہ کے نبی کی شہادت کسی نے, شیطان نے اعلان کر دیا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے غزوہ احد میں. اور یہ خبر پہنچ گئی مدینہ منورہ میں جہاں عورتیں تھیں, صحابیات تھیں. ان صحابیہ عورتوں میں کھلبلی مچ گئی, پریشان ہو گئی. ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ انصاریہ خزرجیہ. حضرت خولہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گھر سے باہر نکل گئی اور احد کی طرف دوڑ پڑی. لوگ آ رہے تھے, پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں. لوگوں نے کہا خولہ کہاں جا رہی ہو, تمہارے باپ شہید ہو گئے. ارے انا للہ و انا الیہ. پھر دوڑی, یہ بتاؤ رسول اللہ کہاں ہے, کس حال میں. دیکھو پیچھے آ رہے ہوں گے. آگے بڑھی تو لوگوں نے کہا اے خولہ تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے, تمہارا لڑکا بھی شہید ہو گیا, کوئی پرور ایک ہی رت تھی. ارے یہ بتلاؤ کہ رسول اللہ کہاں ہے اور کس حال میں. کہا دیکھو پیچھے مجمع میں آ رہے ہوں گے. وہ دوڑتی ہوئی گئی, مجمع کو ہٹاتی ہوئی اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور فرمایا کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلل. اے اللہ کے نبی آپ زندہ سلامت رہے,
میری گود چھن جائے، میرا شوہر چلا جائے، میرا باپ چلا جائے، سب گوارا ہے، لیکن اے اللہ کے نبی آپ زندہ سلامت رہے۔ صحابہ کرام کی یہ محبت تھی اللہ کے نبی سے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم غمی اور خوشی میں اللہ کے نبی کی محبت کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ شادی، بیاہ، عقیقہ اور دوسری خوشیوں میں ہم اپنی اولاد اور ان کے جذبات کو آگے رکھتے ہیں، رسول اللہ کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی کی محبت سب سے آگے ہونی چاہیے۔ ماں چھوڑ جائے، باپ چھوڑ جائے، آل اولاد چھوڑ جائے، دوست احباب چھوڑ جائے، رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی محبت ایمان کے کمال کا مدار ہے، ایمان کا معراج ہے، اللہ کے نبی کی محبت۔ دیکھو، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کیا سوال کیا؟ فرمایا، اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ عجیب سوال ہے، قیامت کے بارے میں کس کو علم ہے؟ قیامت تو آنی ہے اور اس کا وقت بھی متعین ہے۔ اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد پلٹ گئے۔ کہا، من السائل، کون ہے سوال کرنے والا جس نے یہ سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ صحابی کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی، میں نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ اچھا، اللہ کے نبی نے ایک سوال کیا، فرمایا، ما اعددت لہا، یہ بتلاؤ کہ قیامت تو آنی ہے، تم نے اس قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کیا ہے تیاری تمہارے پاس؟ تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ اس جواب کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے جانا۔ فرمایا، اے اللہ کے نبی، ما اعددت لہا لا کبیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ، میرے پاس کوئی نمازوں کا پٹارا نہیں، میرے پاس روزوں کا انبار نہیں ہے، ایک چیز ہے میرے پاس کہ میں اللہ اور اس کے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، بس یہ ہے سرمایہ میرے پاس۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا، یاد رکھو، المرء مع من احب وانت مع من احببت، آج دنیا میں جو آدمی جس سے محبت کرے گا، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور تم جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ یاد رکھو، کیا فرمایا کہ تم قیامت کے دن اگر تمہارے دل میں اللہ اور اس کی محبت ہے اور سچی محبت ہے، پوری پوری محبت ہے، تو قیامت کے دن تم اللہ اور اس کے نبی کے سائے چھتر میں ہوگے۔ اب کیا ہے؟ معاملہ پلٹ گیا، ایک نہیں 1000 مرتبہ قیامت آ جائے، کوئی فکر نہیں ہے، میرے ساتھ تو رسول اللہ ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اب قیامت آتی رہے، جہنم دہکتی رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب اللہ اور اس کا نبی ساتھ ہو گیا تو اب کسی عذاب کی، کسی آزمائش کی، کسی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سب کے لیے امتحان بن جائے گی۔ ہمارا اس حدیث سے جو پتا چلا کہ دنیا میں اپنی زندگی کا آئیڈیل اگر مسلمان ہو کر کے ان بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ایکٹروں کو بناتا ہے تو یہ اس کی بربادی ہے، بدقسمتی ہے، محرومی ہے۔
اگر ہم دنیا میں اپنے کپڑے، اپنی شکل، اپنے بال، اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ان ناچنے اور گانے والوں کو بناتے ہیں تو یاد رکھیے اس میں تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنا آئیڈیل اللہ اور اس اللہ کے نبی کو بنانا چاہیے، حضرات صحابہ کرام کو بنانا چاہیے۔ یہی ہماری شان ہے، یہی ہمارے سر کے تاج ہے، یہی ہمارے نور نظر ہے اور یہی ہمارے جان جگر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے محبت، پھر کیا فرمایا؟ فرمایا جو اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو چاہیے صحابہ کرام سے محبت کرے۔ کون صحابی؟ صحابی وہ جس نے اللہ کے نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، وہ صحابی۔ صحابی رسول، صحابی رسول کون تھے؟ اللہ کے نبی کے دیوانے تھے، اللہ کے نبی کے پروانے تھے، اللہ کے نبی کے جانثار تھے، اللہ کے نبی کے حکم پر اپنی زندگی کو قربان کرنے والے تھے۔ صحابہ کون تھے؟ اللہ کے نبی کے براہ راست شاگرد، جنہوں نے قرآن کو اللہ کے نبی سے لیا، جنہوں نے دین کو اللہ کے نبی سے لیا، وہ صحابی تھے جو ہم سب کے لیے نمونہ زندگی۔ حضرات صحابہ کرام سے محبت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، تینوں کا نام عبداللہ ہے۔ وہ تینوں صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سوچ کر کے دیکھیں۔ فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد محمد خیر قلوب العباد۔ عبداللہ ابن مسعود سے جب پوچھا گیا صحابہ ہیں کون تو ابن مسعود نے کیا فرمایا؟ دیکھو اللہ نے ساری آدم کو پیدا کیا اور سب کے قلوب کو، دل کو ٹٹولا، جھانکا، دیکھا، پرکھا۔ اللہ نے تمام انسانوں میں سب سے بہترین دل رسول اللہ کا پایا، محمد الرسول اللہ کا پایا۔ اللہ نے اپنی نبوت، اپنی رسالت کے لیے رسول اللہ کو چن لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے پھر تمام انسانوں کے دل کو ٹٹولا، تو ٹٹولنے کے بعد ساری دنیا کے لوگوں میں حضرات صحابہ کرام کے دل کو سب سے اچھا پایا۔ اللہ نے صحابہ کرام کو اپنے محبوب نبی کا وزیر بنا دیا۔ پھر فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے کہ اے لوگوں صحابہ کرام کی ابتدا کرو، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو۔ کیوں؟ کانوا افضل هذه الامہ، صحابہ کرام اس امت کے سب سے اعلیٰ ترین لوگوں میں سے ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی کے بعد اگر اس دھرتی پر سب سے بہترین انسان اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اسے یاد رکھنا، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے بعد اس دنیا میں سب سے اونچے کوالٹی کے لوگ ہیں۔ کیوں؟ ابرھا قلوبا واعمقھا علما واقلھا تکلفا۔ صحابہ کرام کے دل بالکل صاف رہتے ہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی کچھ نہیں۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور بہت گہرا علم تھا، اور کوئی ہٹو بچو نہیں، کوئی تکلف ان کی زندگی میں نہیں تھا۔ یہ صحابہ کرام تھے۔
عبداللہ ابن عباس سے پوچھا صحابہ کون تھے؟ تو کیا فرمایا؟ فرمایا ما رأیت قوما خیرا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کی اس دھرتی پر صحابہ کرام سے بہتر انسان کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ عبداللہ ابن عمر سے پوچھا، فرمایا لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایک لمحہ جو انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہے، بعد میں آنے والے کی بڑی سی بڑی عمر والے کی عبادت والی زندگی کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے کیا مطلب کہ اللہ کے نبی کے متوالے صحابہ کرام ایک لمحہ جو انہوں نے اللہ کے نبی کی مجلس اور صحبت میں گزارا ہے، اگر بعد میں بڑے سے بڑا قطب، ابدال، غوث، پیر، بابا، شیخ اگر قیامت تک سجدے میں پڑھ کر کے اللہ کی عبادت کرتا رہے تو صحابہ کرام کی جوتیوں کے دھول پہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہی علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو اپنی زندگی کا امام بناؤ۔ پھر کیا فرمایا؟ اے لوگوں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اگر تم دیکھو کوئی بدبخت آدمی صحابہ کرام کے بارے میں کچھ غلط لفظ استعمال کر رہا ہے تو صاف صاف کہہ دینا کہ اللہ کی لعنت ہو تیری شرارت پر، تیری سوچ پر، تیرے کہنے پر۔ ارے صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، صحابہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ ہمارا قرآن ہے، صحابہ ہماری زندگیوں کے امام ہیں۔ صحابہ سے اچھا اس دھرتی پر نبی کے بعد کوئی نہیں پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ صحابہ سے محبت۔ پھر اور آگے چلیے، فرمایا جو یہ کہے کہ مجھے صحابہ سے محبت ہے اس کو چاہیے کہ فَلْيُحِبَّ الْقُرْآن، قرآن سے محبت۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، اس سے محبت کرنا گویا کہ اللہ سے محبت کرنا، صحابہ سے محبت کرنا اور رسول اللہ سے محبت کرنا ہے۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا قرآن سے محبت کرو۔ قرآن ہے کیا؟ اللہ کا کلام۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے 9 باتیں فرمائی اور فرمایا دیکھو دنیا میں، قبر میں، آخرت میں یہ 9 باتیں پیش آتی ہیں۔ بہترین انسان بننا چاہتے ہو تو، شہیدوں کی موت چاہتے ہو تو، قیامت کے دن امن چاہتے ہو تو، اندھیروں میں روشنی چاہتے ہو تو، اگر قیامت کے دن پیاس سے دور ہٹنا چاہتے ہو تو، اپنے وزن کو بھاری بھرکم بنانا چاہتے ہو تو ایک ہی علاج ہے، فرمایا فَدْرُسِ الْقُرْآنِ، اے لوگوں قرآن کو پڑھو، قرآن کو یاد کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن سے اپنے رشتوں کو جوڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں، قبر میں، آخرت میں اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے تو وہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ 3 خصوصیت بیان فرمائی۔ فرمایا فَإِنَّهُ ذِكْرُ الرَّحْمَنِ، قرآن ہے کیا چیز؟ رحمان کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس لیے قرآن کو پڑھو۔ وَحِفْظٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو تمہیں شیطان سے بچا سکتی ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچا سکتی ہے، شیطان کے مکر و فریب سے بچنا چاہتے ہو تو اے مسلمانوں قرآن کو پڑھو۔ قرآن کیا ہے؟
ورجحان فی المیزان، قرآن تمہارے اعمال کو وزنی اور بھاری بھرکم بنانے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تمہاری نمازوں کو بھاری بنائے، تمہارے روزوں کو بھاری بنائے، تمہارے حج کو بھاری بنائے، تو وہ صرف اور صرف ایک ہی عمل ہے کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو یاد کرو۔ قرآن ہمارے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے، ہم نہیں سمجھتے اس کو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا الا انہا ستکون فتنہ، اے لوگوں، اے مسلمانوں، آگاہ ہو جاؤ، فتنے آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ صحابہ نے پوچھا من مخرج منہا یا رسول اللہ، ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قال کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے بس۔ یہ سب سے بڑا ہتھیار اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ کیوں؟ فیہ نبأ من کان قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن پڑھو گے تو تمہیں یہ پتا چلے گا کہ اللہ کے آخری نبی سے پہلے جتنے نبی آئے، اس آخری امت سے پہلے جتنی امتیں آئی، اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے نبی کو جھٹلایا، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم لوط کو، فرعون کو، شداد کو، حامان کو، نمرود کو کیوں تباہ کیا ہے؟ اتنی بڑی طاقتوں کے مالک تھے۔ قرآن انہوں نے اللہ اور اس کے نبی کو جھٹلایا۔ تم جھٹلاؤ گے، تم انکار کرو گے تو اللہ وہی آئے، وہ حشر پھر وہی کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ، قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو تمہارے بعد میں آنے والوں کے حالات قرآن بتلائے گی۔ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، جنت اور دوزخ کے حالات قرآن بتلائے گا۔ قرآن کو وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تم کو یہ بتلائے گی کہ تمہارے درمیان جو صبح سے شام جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ان جھگڑوں کا فیصلہ کیسے کیا جائے۔ قرآن فیصل بناؤ، قرآن کو اپنا امام بناؤ۔ ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی، ساس بہو، فلانا ڈھماکا، ہم تھانوں میں جا کر کے، کورٹ اور کچہریوں میں جا کر کے فیصلے کراتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ دنیا کی عدالتوں ظلم کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے، پیسوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے، لیکن قرآن کا فیصلہ جو ظالم ہوتا ہے اس کو ظلم کا بدلہ دیتا ہے، اور جو مظلوم ہوتا ہے اس کو حق کا بدلہ دیتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ قرآن کو اپنا دستور بناؤ، قرآن کو اپنا امام بناؤ۔ قرآن اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے۔ جانتے ہو قرآن کیا ہے؟ قرآن دنیا میں خیر اور برکت کا ذریعہ ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنا بھی عبادت، جس کو دیکھنا بھی عبادت، جس کو ہاتھوں سے محبت کے ساتھ چھونا بھی عبادت، جس کو اپنے گھروں میں سجانے کے لیے رکھنا بھی عبادت ہے۔ ہر چیز عبادت ہی عبادت ہے۔ قرآن دنیا میں بہترین عبادت کا ذریعہ ہے، اور قبر کے اندر نجات قرآن سے ملے۔ یاد رکھنا ہے اس بات کو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب قبر میں لٹا دیا جائے گا 3 سوال ہوگا۔ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ یہ سوال ہوگا۔ دین اسلام، میرا دین اسلام ہے، میں مسلمان ہوں، میں اسلام کا ماننے والا ہوں۔ اور پھر ایک سوال بڑا کٹھن ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا۔
ہر آدمی جواب نہیں دے پائے گا. ایک شکل پیش کی جائے گی یہ کون ہے تو وہ کہے گا کہ ارے اللہ کے بندو کیسا کیسا سوال کر رہے ہیں, یہ تو میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ارے تجھے کیسے پتا چلا؟ تو زندگی بھی نہیں پایا, 1400 سال کے بعد تو دنیا میں آیا, تو نے آج کیسے ان کو پہچان لیا؟ تو وہ ایک ہی جواب دے گا کہ ارے اللہ کے بندو ان کے سینے مبارک پر جو اللہ کا کلام اترا ہے میں نے اس کو پڑھا ہے, ایک ایک حرف کو سچا جانا ہے, میں نے ان کو پہچانوں گا تو کون پہچانے گا؟ یاد رکھو, اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کے الفاظ میں جس طرح اللہ کی ذات و صفات چھپی ہوئی ہے, رسول اللہ کی ذات و صفات بھی چھپی ہوئی ہے. اللہ کو, اللہ کے نبی کو پہچاننا قرآن سے. حضرت عائشہ صدیقہ نے ہی تو فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں سوال کیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے, تو حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن, ان کے اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو. قرآن جو کہتا ہے رسول اللہ کی ذات میں وہ موجود ہے, ان کے عمل میں موجود ہے. اس لیے میرے بھائیوں, قرآن اللہ کے عزیز الشان کتاب ہے. قرآن کو پڑھو, اپنے آنے والی نسلوں کو قرآن پڑھاؤ, قرآن یاد کراؤ. قرآن زندہ رہے گا تو آپ اور ہم اور ہماری آنے والی نسلیں زندہ رہیں گی. آج ساری دنیا اس کے فکر میں ہے, یہاں سے لے کر کے 7 سمندر پار تک جتنے بڑے بڑے دماغ ہیں وہ اس پر لگے ہوئے ہیں کہ قرآن سے رشتہ مسلمانوں کا کیسے ختم کیا جائے. کبھی مدارس کو دہشت گردی کرتا کہتے ہیں, کبھی مدارس میں پڑھنے والوں کو دہشت گرد بنایا جاتا. یاد رکھو, تمہارا اور میرا دشمن سب سے زیادہ جانتا ہے کہ جب تک مسلمان کا رشتہ قرآن سے جڑا رہے گا دنیا کی کوئی طاقت مسلمان اور اسلام کو ختم نہیں کر سکتی. یہ قرآن کی طاقت ہے. قرآن ہمارے اور آپ کے لیے ساری نعمتوں سے بڑھ کر کے ایک نعمت ہے. اس لیے میرے بھائیوں, آپ نے اپنی بچیوں کو اس ادارے کے اندر بھیجا, آج وہ بچیاں عالمہ بن رہی ہیں. آپ کے لیے ضروری ہے اپنے بچوں کو سب سے پہلے مکتب میں بھیجیے, مدرسوں میں بھیجیے, قرآن پڑھائیے, قرآن یاد کرائیے, دین سکھلائیے, عقیدے سکھلائیے, عبادات کا طریقہ سکھلائیے. پھر دنیا میں کسی کالج میں آپ بھیجیے, ہم آپ کا ہاتھ نہیں پکڑتے. اگر نہیں کرو گے تو ارتداد بڑھے گا, ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں مرتد ہوگی اور غیروں کے ہاتھوں کا شکار بنے گی. قرآن ان کی عزت و آبرو کی رکشا کرے گا. قرآن ہے جو ان کے ایمان کی حفاظت کرے گا. قرآن ہے جو ان کے دستور, ان کی زندگی کی حفاظت کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں, قرآن کو پڑھو. ایک چیز, آخری چیز فرمایا جو قرآن سے محبت کرے وہ مسجدوں سے محبت کرے گا. مسجد اللہ کا گھر ہے, مسجد سے محبت کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن. کون ان میں سے کون ہے؟ وَقَلْبُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, ایسا جوان آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا رہے. فجر کی نماز پڑھی تو ظہر کی فکر, ظہر پڑھی تو عصر کی فکر, عصر پڑھی تو مغرب کی فکر, مغرب پڑھی تو عشاء کی فکر. یہ فکر رہے گی اور مسجد سے رشتہ مضبوط رہے گا تو یاد رکھو وہ سچا مسلمان کہلایا جائے گا. یہ 5 چیزیں ہیں, ان 5 چیزوں کو خوب یاد کر لینا, اپنے ذہن میں بٹھائے گا. سب سے پہلی محبت کس سے ہونی چاہیے؟ زور سے بولو, اللہ سے. ہم اللہ کے بندے ہیں,
اور اللہ والے ہیں اور اللہ والے ہی بن کر کے اس دنیا سے جائیں گے۔ دوسری محبت رسول اللہ سے ہونی چاہیے، زور سے بولو، ہونی چاہیے۔ پھر تیسری محبت صحابہ کرام سے ہونی چاہیے جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، کرو گے؟ چوتھی محبت قرآن سے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کلام سے محبت کرنا ہمارے دین اور ایمان کا فریضہ ہے، کرو گے؟ پانچویں محبت مسجدوں سے محبت ہونی چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جس نے اللہ کے گھر سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی اس نے رسول اللہ سے محبت کی، جس نے رسول اللہ سے محبت کی اس نے صحابہ سے کی، جس نے صحابہ سے کی اس نے قرآن سے کی، جس نے قرآن سے کی اس نے مساجد سے محبت کیا۔ یہ محبت کی 5 جڑ اور بنیاد ہے جو مسلمان ہونے کے لیے علامت اور پہچان سمجھی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائے، آپ حضرات کی محبتوں کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مجمع کی خواہش ہے کہ کچھ اشعار پڑھوا دیے۔ آپ دعا کر دو۔